السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ یاسین کی 77 سے 83 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، را موٹی پڑھی جائے گی اور را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہی ہے، اور یہاں الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا اور ایک الف مدہ کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ خلق خلقناہ، قاف ساکن ہے، قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد نون مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے۔ تو ساکن ہے، تو حرف قلقلہ میں سے ہے، دو زیر کی تنوین میں اخفا ہوگا کیونکہ فا حرف اخفا میں سے ہے۔ من نطفۃ، اور زیر کی حرکت الف کے نیچے ہے، الف کو حمزہ پڑھا جائے گا اور الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے فَإِذَا، اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، خصیم مبین۔ خا حروف حلقی میں سے ہے، میم دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، ملا کر بھی پڑھا جائے گا، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں دو پیش کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن، را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را پر زبر کی حرکت ہے، یہاں الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ثا نرمی والا حرف ہے، سیٹی نہیں ہوگی، دو زبر کی تنوین میں غنہ ہوگا کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے۔ واو مشدد حرف یرملون میں سے ہے، جب واو مشدد آئے گی تو تنوین میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر ہا پر الٹی پیش ہے، وف کی صورت میں الٹی پیش گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی، اور یہاں پر ایک الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ ہوگا کیونکہ آگے حرف یرملون میں سے یا مشدد ہے، تو ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور غنہ بھی ہوگا۔ من قال من یحیی العظام وہی رمیم، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یا مشدد کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، پھر ہا ساکن ہے، ہا کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام بھی ساکن ہے، یہاں الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عظام، ذو نرمی والا حرف ہے، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں دو پیش کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ یہاں دو یا ایک ساتھ ہیں، یحیی، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے یحیی، ہا کو اپنے مخرج سے بھی ادا کیا جائے گا اور یا کو یا کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ الذی، ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں
اخفا ہوگا کیونکہ شین حرف اخفا میں سے ہے. انشأہا. اور یہاں پر الف مدہ بھی اور چھوٹی مد منفصل بھی ہے. اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اول مرہ. را مشدد ہے، موٹی پڑھی جائے گی. وف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی. اور یہاں پر لام مشدد ہے، خا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. خلق علیم. اور 2 زیر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ عین حروف حلقی میں سے حلق سے ادا ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور میم پر پیش کی حرکت ہے، وف کی صورت میں پیش گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. یہاں پر الف خالی ہے، الف پر حرکت لگائی جائے گی. کیسے؟ لام الف کے بعد اگر لام ہے تو لازمی ہے کہ الف پر زبر کی حرکت لگائی جائے گی. خالی الف ہے، حمزہ وصلی ہے، تو یہاں لام ہے، الف پر زبر کی حرکت لگائی جائے گی جیسے الذی. اور اگر ہم نے آیت پر وقف نہیں کیا ہے تو اس طرح پڑھا جائے گا علیم الذی. نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اس نون کو اس وقت پڑھا جائے گا جب آیت پر ہم نے وقف نہیں کیا ہے، اور اگر آیت پر وقف کر دیا ہے تو الذی سے پڑھا جائے گا. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا، اور نون کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا من الشجر الاخضر. اور را باریک پڑھی جائے گی، را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. حمزہ کو خا کے ساتھ ملا کر پڑھا. الف مدہ ہے، 2 زبر کی تنوین میں اخفا ہوگا کیونکہ فا حرف اخفا میں سے ہے. فَإِذَا زیر جو ہے الف کے نیچے ہے، الف کو حمزہ پڑھا جائے گا. یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھا جائے گا. نون ساکن میں اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بنے گی. 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. انما امره اذا اراد شیئا ان. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. سین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام مشدد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی. 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. خلق السماوات. یہاں پر سین مشدد ہے، سین کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. میم پر اور واو پر کھڑی زبر ہے تو انہیں کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. را موٹی پڑھی جائے گی، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی. قاف پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا جیسے بقادرن. 2 زیر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین ہے حروف حلقی میں سے. لام پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور چھوٹی مد یا مد منفصل، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، نون ساکن میں غنہ ہوگا. اور یہاں پر خا کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا یخلق مثلہم. سا نرمی والا حرف ہے اور میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. لام پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور لام پر مشدد ہے، لام کو خا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وف کی صورت میں پیش گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی. نون مشدد میں غنہ ہوگا اور 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف مدہ ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا.
اور ہا پر چھوٹی الٹی پیش بھی ہو اور چھوٹی مد بھی ہے، 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے۔ یہاں پر الف مدہ بن رہی ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین بنے گی، اور 2 زبر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے۔ نون ساکن میں غنہ ہوگا کیونکہ آگے یا مشدد ہے تو نون ساکن میں غنہ ہوگا، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے ادھر۔ یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یا مشدد ہے، یا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہا پر الٹی پیش ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے لہو کن۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ آگے فا حرف اخفا میں سے ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ فسبحان الذی، با جو ہے ساکن ہے اور ہا پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے ملکوت کل شیء۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے۔ یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کی 77 سے 83 تک آیات کو تجوید کے ساتھ کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ اولم یَرَ الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کی 77 سے 83 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔